إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی بڑائی اور رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آج 23 ذوالحجہ 1446 ہجری 20 جون 2025 ذوالحجہ کا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے اور اپنے اختتام کے قریب ہے۔ ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن بہت عالی شان، بہت عظیم الشان دن تھے۔ کوئی بھی دن فضیلت اور مقام و مرتبہ میں اللہ کے ہاں عمل کی قبولیت میں ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ذوالحجہ کا مہینہ ویسے بھی پورا کا پورا بھی اللہ کے ہاں بہت مقام والا ہے۔ 4 مہینے حرمت والے، ایک ذوالقعدہ جو پیچھے گزر چکا ہے، ایک ذوالحجہ جو گزر رہا ہے، اور ایک محرم جو آنے والا ہے اگلا مہینہ، اور ایک رجب جو درمیان میں آتا ہے۔ تو ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، عزت والا ہے، احترام والا ہے۔ اس مہینے میں ایک واقعہ جو رونما ہوا جسے غدیر خم کا واقعہ کہتے ہیں، اس واقعے کے حوالے سے لوگ مختلف زاویہ نظر رکھتے ہیں۔ اس سے بعض لوگ بد اعتقادی میں بھی مبتلا ہو گئے۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر انہوں نے اپنے عقائد گمراہ کن بنا لیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس واقعے کو صحیح طور پر سمجھا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق، ان کی مراد کے مطابق اپنا عقیدہ بنایا۔ آج مختصر طور پر میں عرض کروں گا کہ یہ واقعہ غدیر خم کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سبق دیا، کون لوگ ہیں جنہوں نے اس سبق کو صحیح طور پر لیا اور کون ہیں جو اس حوالے سے گمراہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج ادا فرمایا، حجۃ الوداع۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا عرصہ ہی زندہ رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ حج کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے مدینہ کی طرف۔ راستے میں ایک جگہ آئی جسے غدیر خم کہتے ہیں، غدیر کہتے ہیں کنویں کو یا تالاب کو، پانی کا چھوٹا سا ذخیرہ۔ خم ایک جگہ کا نام تھا جہاں پر یہ تالاب یا کنواں واقع تھا۔ تو خم نامی کنواں یا خم نامی تالاب، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ فرمایا۔ وہاں آرام کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، ہو سکتا ہے کہ اگلا سال اگلا حج مجھے نصیب نہ ہو، اس سے پہلے میں اللہ سے جا ملوں، تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے گھر والوں کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا، میں دو چیزوں کو چھوڑ کے چلے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، تم نے اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور ایک میرے اہل بیت ہیں، ان کا احترام کرنا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی عزت اور ان کا احترام کرنے کی نصیحت اور وصیت فرمائی۔ اس روایت کو روایت کرنے والے، بیان کرنے والے صحابی رسول سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر قرآن کریم کو لازم پکڑنے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل بیت، اپنے گھر والوں کا احترام کرنے کی بھی نصیحت فرمائی تھی، تو شاگرد نے پوچھا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کی اہل بیت نہیں، آپ کے گھر والے نہیں ہیں؟ تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، اس حدیث کے جو راوی ہیں، غدیر خم کے واقعے کو جو بیان کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل، کیوں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تو آپ کے گھر والیاں ہیں، یقیناً وہ آپ کی اہل بیت ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر رشتہ دار وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، جس طرح آل علی ہیں، آل جعفر ہیں، آل عقیل ہیں۔ یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی اور نسبی رشتہ دار، یہ بھی آپ کے اہل بیت ہیں۔ آپ کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، ان کو اہل بیت سے خارج نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کے بارے میں تو قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ احزاب کی، جسے آیت تطہیر کہتے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کی بیویو، تم نبی کے اہل بیت ہو، نبی کی گھر والیوں ہو، اللہ رب العزت تمہیں ہر قسم کے عیب سے پاک رکھنا چاہتا ہے۔ یہ آیت تطہیر ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی، قرآن نے ان کو اہل بیت کہا، صحابہ اہل بیت کہتے تھے، بلکہ خود اہل بیت کے افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا زاد تھے یا دیگر رشتہ دار جن کو اہل بیت میں شامل فرمایا گیا، وہ سارے ازواج مطہرات کو اہل بیت مانتے تھے، بلکہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما خود اہل بیت ہیں، نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے، آیت تطہیر سورہ احزاب میں نزلت فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً، یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی۔ لہٰذا غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا اللہ سے تمہیں ڈراتا ہوں، تم میرے اہل بیت کے بارے میں ہمیشہ مثبت رہنا، ان سے اچھا سلوک کرنا، ان کا احترام کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اس وصیت میں شامل ہیں۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا احترام نہیں کرتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غدیر خم کی وصیت کو نہیں مانتا۔ اسی طرح زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن دیگر رشتہ داروں پر صدقہ حرام کر دیا گیا وہ بھی اہل بیت ہیں، تو یقیناً ان کا بھی احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان میں سے جو مشرف با اسلام ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے مستحق ہوئے،
یقیناً وہ بھی قابل احترام ہے اور ان کا احترام کرنا بھی فرض اور واجب ہے، ان کا احترام کیے بغیر بھی نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت اہل بیت کے بارے میں عمومی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر خونی اور نسبی رشتہ داروں کے بارے میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ایک اعزاز عطا فرمایا، ان کی عزت بڑھائی یہ کہہ کر فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں، جو دل میں میرے لیے عزت رکھتا ہے، جو میرا احترام کرتا ہے، جو مجھے محبوب مانتا ہے، وہ علی رضی اللہ عنہ کو بھی محبوب مانے گا۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، مجھ سے دوستی رکھے اور علی رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھے تو میری دوستی کا دعویٰ بھی غلط ہے۔ یہ ایک اعزاز ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا، اور یہ حدیث صحیح ثابت ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس پر کچھ تنقید بھی کی ہے، اعتراض بھی کیا ہے۔ علماء، محدثین اور بڑے جو اکابر تھے ان کے اعتراضات علمی ہوتے تھے، ان کا ایک علمی اشکال تھا، لیکن راجح بات یہ ہے اور جمہور محدثین کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ حدیث صحیح اور ثابت ہے۔ اس کی کچھ سندیں حسن ہیں، کچھ صحیح ہیں، بلکہ بعض علماء نے اس کو متواتر بھی قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ بڑے علماء ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہوئے تحقیق میں ان سے کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے، طبیب ہوتا ہے، اس کے پاس ڈگری ہوتی ہے، اس کے پاس لائسنس ہوتا ہے، وہ آپریشن کرتا ہے لیکن آپریشن ناکام ہو جاتا ہے، پھر بھی اس ڈاکٹر پر کوئی قدغن نہیں آتی، کیونکہ وہ ماہر تھا، انسان ہونے کے ناطے صحیح کام نہیں ہو سکا، لہٰذا اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ ماہر ڈرائیور ہے، لائسنس یافتہ ہے، گاڑی چلاتے ہوئے اس سے کوئی غلطی خطا ہو جاتی ہے، کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کو پھانسی نہیں لگایا جائے، کیونکہ اس کے پاس لائسنس ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، اس سے بھی، اس کو بھی کبھی نیند آ سکتی ہے، اونگ آ سکتی ہے، اس کا دھیان کبھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے جس سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو سزائے موت نہیں ملے گی کیونکہ وہ لائسنس یافتہ ہے، ذمہ دار ہے۔ انسان ہوتے ہوئے کبھی غلطی ہو سکتی ہے، اس سے امکان موجود ہے۔ اسی طرح جو ماہر اہل علم ہوتے ہیں، محدثین ہوتے ہیں، ان کے فیصلے میں بھی کبھی خطا ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایرا گیرا نتھو خیرا اٹھے اور لائسنس یافتہ ڈاکٹر کی بجائے خود وہ پکڑے کوئی ہتھیار، کوئی اوزار، بلیڈ اور لوگوں کا آپریشن شروع کر دے۔ ایسا شخص اگر صحیح کام بھی کرے تو مجرم ہوگا، اس کو سزا ہوگی، جیل میں جانا پڑے گا، اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر ایک ڈرائیور جو لائسنس یافتہ نہیں ہے، ماہر نہیں ہے، وہ اگر ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے تو اس کو بڑا جرم سمجھا جائے گا، اس کو سزا ملے گی۔ تو ہمارے ہاں بعض ایرے گہرے نتھو خیرے سوشل میڈیا کے محققین، نوجوان جن کو کوئی اور کام نہیں آتا، وہ فیس بک پہ بیٹھ کے، یوٹیوب پہ بیٹھ کے اس طرح کی کام شروع کر دیتے ہیں، صحیح احادیث پر نشتر چلانے لگتے ہیں، غلط ملط ٹیڑھے میڑھے اعتراضات کر کے اپنی انا جو ہے اس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خبردار، ایسے لوگوں کو کوئی حق نہیں، جس طرح ماہر ڈاکٹر کے علاوہ کسی کو حق نہیں کہ آپریشن کرے، ماہر لائسنس یافتہ ڈرائیور کے علاوہ کسی کو حق نہیں کہ گاڑی چلائے مین روڈ پر، شاہراہ پر۔ اسی طرح جاہلوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ احادیث پر ہاتھ صاف کریں۔ یہ حدیث صحیح ہے، حسن لذاتی ہی سندیں بھی ہیں، صحیح لذاتی ہی سندیں بھی ہیں، بلکہ علماء بعض نے اس کو متواتر تک کہا ہے۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، جس کا میں محبوب ہوں، علی اس کا محبوب ہے، ضروری طور پر وہ اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ علی رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کرے۔ اور یہ بات صرف اسی حدیث میں نہیں بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ علی سے محبت صرف مومن ہی رکھ سکتا ہے، علی سے بغض صرف منافق ہی رکھ سکتا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کی محبت ہمارا ایمان ہے،
کوئی شخص جو علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں رکھتا وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں بھی ارشاد فرمائی، فرمایا ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے، جس کے پاس انصار کی محبت ہے وہ ایماندار ہے، اور انصار سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے، وہ شخص منافق ہے جو انصار سے بغض رکھتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، سب سے محبت رکھنا ایمان ہے، ان سے بغض رکھنا نفاق ہے۔ جو شخص کسی سے بھی ان میں سے کسی سے بھی بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے، مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اب رہ گئی بات اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے اور غلط مفہوم کیا لیا گیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بعض لوگوں نے لفظ مولا کو سمجھ لیا کہ یہ کوئی اعزاز ہے، حالانکہ بالکل بے تکی بے ڈھنگی بات ہے۔ اگر تھوڑا سا عقل سے کام لیا جائے تو حدیث ہی بتا رہی ہے کہ لفظ مولا مراد نہیں بلکہ اس کا معنی محبوب ہونا مراد ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے سنا ہے، بعض اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو مولا کہا ہے، ہمیں بھی حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، علی مولا علی کہنا چاہیے۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور فرمایا، فرمایا من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں۔ پہلے تو مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی مومنوں کا میں بھی مولا ہوں اور مومنوں کے علی بھی مولا ہیں۔ اگر لفظ مولا ہی مراد ہے، یہ کوئی لقب ہے، تو پھر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہنا چاہیے، پھر تو مولا محمد کہنا چاہیے نا، کیونکہ آپ نے میں مولا ہوں مومنوں کا، تو علی بھی مولا ہے۔ تو کوئی نہیں کہتا مولا محمد، سب کہتے ہیں حضرت محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا مطلب ہے مولا کا لفظ محبوب ہے، آپ معنی اس کا مراد ہے کہ جس کا میں محبوب ہوں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ علی رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اتنی سی بات بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی، عجیب و غریب عقل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا میں محبوب ہوں علی اس کا محبوب ہے، جس کو مجھ سے محبت ہے اس کو علی سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ یہ اس حدیث کا مطلب، اور اس حدیث کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیان فرمایا ہے۔ ایک تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، دوسرا وہ جو حدیث ہے من کنت مولاہ، اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سند میں، جیسے کہ خصائص علی امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، امام نسائی روایت لے کے آئے ہیں یہی غدیر خم کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک کیا ہیں، اسی حدیث کے حوالے سے اسی واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جس کا میں محبوب ہوں، جس کا میں ولی ہوں، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی بھی ولی ہے، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہے۔ آگے فرمایا اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جو علی سے محبت رکھے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے جو علی سے نفرت کرے۔ کتنا واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ مولا کا معنی ولی کا معنی کیا ہوتا ہے، دوست۔ ایک حدیث میں فرمایا مولا، دوسری حدیث میں فرمایا ولی، اور پھر آگے وضاحت فرمائی کہ اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جو علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھے، اور اللہ اس سے دشمنی رکھتا ہے جو علی رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھے۔ یعنی یہاں مولا کا معنی دوست محبوب ہے، نہ کہ جو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا معنی آقا اور حاکم ہے۔ یہ معنی بالکل غلط ہے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کا معنی محبت ہے جس کی ضد عداوت ہوتی ہے، اور دوسری بات ہے خود علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس کا معنی بتایا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ بھی اس کا معنی حاکم اور آقا خلیفہ بلا فصل نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جہاں باقی صحابہ نے سنا، خود علی رضی اللہ عنہ نے بھی سنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، علی رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی یہ حدیث پیش کر کے نہیں کہا کہ میں تو خلیفہ بلا فصل ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تو اپنے بعد خلیفہ بنایا۔ قطعاً ایک دفعہ بھی علی رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کہا۔ علی رضی اللہ عنہ کے رشتہ داروں میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے، باقی صحابہ میں سے
وہ صحابہ جو بعض اختلافات میں علی رضی اللہ عنہ کے سائڈ پہ کھڑے رہے، ان کے ساتھ رہے، ان میں سے بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کا مطلب یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ ہے یا حاکم ہیں، اس کا معنی یہ تھا ہی نہیں، ورنہ تو علی رضی اللہ عنہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو سب سے پہلے اس کا پتہ ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے بول کر بھی کہا کہ اس کا معنی یہ نہیں، صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک وفد آیا، انصار صحابہ کا ایک وفد آیا، جس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے۔ وفد آیا ہے، آ کر انہوں نے کہا کہ السلام علیکہ یا مولانا، ہمارے مولا آپ پر سلام ہو۔ جگہ کون سی ہے؟ رہبہ نامی جگہ، کوفے میں ہے۔ یہ واقعہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اپنے دور اقتدار کا، دور خلافت کا واقعہ ہے، کیونکہ دارالخلافہ کوفے میں منتقل ہو گیا تھا، آپ رضی اللہ عنہ کوفے میں تھے، کوفے میں موجود ہیں۔ انصار صحابہ پر مشتمل ایک وفد آتا ہے، وہ آ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا مولانا، اے مولا، ہمارے مولا آپ پر سلام ہو۔ علی رضی اللہ عنہ آگے سے کہتے ہیں میں تمہارا مولا کیسے ہو سکتا ہوں، تم تو عرب ہو، تم تو عرب لوگ ہو، میں عربوں کا مولا کیسے ہو سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ شاید کچھ اور سمجھے ہیں، ہم اس حدیث کو یاد کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی من کنت مولاہ فہذا مولاہ۔ آپ نے فرمایا جو میرا محبوب ہے، جس کا میں محبوب ہوں، اس کا علی بھی محبوب ہے، ہم اس معنی میں کہہ رہے ہیں آپ کو۔ تو علی رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ اگر یہاں معنی حاکم ہوتا، خلیفہ ہوتا، تو علی رضی اللہ عنہ اس وقت خلیفہ تھے اور حاکم تھے، کیوں کہا کہ میں تمہارا مولا کیسے ہو سکتا ہوں؟ علی رضی اللہ عنہ بھی اپنے آپ کو حاکم اور مولا کا معنی حاکم اور خلیفہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ محبوب والا معنی سمجھتے تھے۔ جب انہوں نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا تو پھر خاموش ہو گئے کہ ہاں اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے، ورنہ عربی لغت میں مولا کے کئی ایک معنی ہیں۔ مولا کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی آزاد کرنے والا بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی چچا زاد بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی محبوب بھی ہوتا ہے، مولا کے بہت سارے معنی۔ جھنڈا اٹھانے والا، اس کا معنی بھی مولا ہوتا ہے، مختلف معنی ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ عرب لوگ ہو، انصار ہو، میں آپ کا مولا کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس حدیث کے حوالے سے آپ کو مولا یعنی محبوب کہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اس کا معنی حاکم نہیں سمجھتے تھے، ورنہ حاکم تو تھے اس وقت۔ وہ فرماتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے مجھے سلام کہا ہے، وعلیکم السلام۔ وہ کیوں کہتے کہ میں آپ کا مولا کیسے ہو سکتا ہوں؟ تم تو عرب ہو، میں آپ کا مولا کیسے ہو سکتا ہوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اپنے پوتے، کتنی صاف بات ہے، جو علی کا ماننے والا ہے اور علی کے اہل بیت، علی کے گھر والوں کا ماننے والا ہے، وہ تو وہی عقیدہ رکھے گا جو انہیں بتایا گیا ہے، جو وہاں سے چل کے آیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے ایک حسن، ایک حسین رضی اللہ عنہ تھے، ایک حسن، بڑے حسن تھے، چھوٹے حسین رضی اللہ عنہما۔ جو حسن رضی اللہ عنہ تھے ان کے بھی بیٹے ایک تھے جن کا نام بھی حسن تھا، یعنی حسن ابن حسن۔ حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام بھی حسن تھا۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے ایک پوتے تھے حسن بن علی۔ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن کے بیٹے حسن۔ ایسا بھی ہوتا تھا پرانے ادوار میں، لوگ نام رکھ لیتے تھے ریپیٹ کر کے، اپنے خاندان میں کئی ایک نام ہو جاتا، باپ کا نام ہے تو بیٹے کا بھی وہی رکھ دیا یا پوتے کا وہی رکھ دیا، اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ ہمارے ہاں تو بڑا ہوتا ہے نا جی، خاندان میں دور دور تک 100 پشتوں تک ایسا نام نہیں ہونا چاہیے جو ہم نے رکھنا ہے، ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن ہیں۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کے اپنے خاندان میں کئی علی آ جاتے ہیں، پوتوں میں علی زین العابدین۔ تو حسن ابن علی، علی رضی اللہ عنہ کے پوتے حسن رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا گیا، ظاہر ہے پوچھنے والا کوئی گمراہ بندہ تھا، پوچھنے والا کہتا ہے کہ آپ کے دادا علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا نہیں کہا؟ بھلا مولا کہا ہے نا؟
تو انہوں نے کہا بالکل کہا ہے، لیکن مولا سے مراد محبوب ہے، آقا نہیں ہے۔ صحیح سند کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کے پوتے کہتے ہیں، کہنے والے کو اس کا اعتراض کر رد کرتے ہیں، کہتے ہیں جو تم مراد لے رہے ہو علی رضی اللہ عنہ مولا سے مراد وہ نہیں، مولا سے مراد محبوب ہیں۔ اگر مولا سے مراد خلیفہ بلا فصل ہوتا، یہ علی رضی اللہ عنہ کے پوتے کے الفاظ، ہمارے نہیں، ہمارے کسی مولوی، ہمارے کسی عالم، کسی محدث مفسر کے نہیں، علی رضی اللہ عنہ کے اپنے پوتے حسن ابن علی کے الفاظ۔ وہ فرماتے ہیں پوچھنے والے، مولا سے مراد یہاں حاکم خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، اگر یہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کھول کر بتا کے جاتے۔ ابہام میں کیوں رکھنا تھا؟ مولا کا تو معنی محبوب بھی ہے، مولا کا معنی آقا بھی، مولا کا معنی غلام بھی، مولا کا معنی چچا زاد بھی، مولا کا معنی جھنڈا اٹھانا والا بھی، اتنے سارے معنی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بتا کے گئے واضح طور پر کہ میرے بعد خلیفہ ہے علی؟ اس لیے یہ تمہارا غلط گمان ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ غدیر خم والی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دادا علی کو خلیفہ بلا فصل کہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اب آپ بتائیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے پوتے کا فیصلہ ٹھیک ہے یا دوسرے لوگوں کا؟ خود علی رضی اللہ عنہ جو سمجھے ہیں وہ ٹھیک ہے یا دوسرے لوگ، بعد والے لوگ؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر جو فرامین ہیں وہ اس کا درست معنی متعین کرتے ہیں یا بعد والے لوگوں نے متعین کیا ہے وہ درست؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں فرما کے گئے ہیں، ایک عورت آئی، پوچھا اللہ کے رسول میں دوبارہ آؤں گی، مجھے ضرورت ہے، دوبارہ آؤں گی، اگر آپ نہ ملے تو میں کیا کروں؟ آپ دنیا میں نہیں ہوں گے، آپ دنیا سے چلے گئے ہوں گے، پھر میں آؤں گی تو میں کس کے پاس جاؤں گی؟ فرمایا اگر آؤ فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، اگر میرے بعد آؤ، میں دنیا میں موجود نہ ہوں تو تم نے ابو بکر کے پاس آؤ۔ اسی طرح فرمایا، بعض لوگ یہاں اس حدیث کو بھی کوٹ کرتے ہیں غدیر خم کے واقعے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری لمحات میں کاغذ قلم منگوایا تھا کہ میں لکھوا دوں۔ اختلاف ہو گیا صحابہ کرام میں، یقیناً سیدنا علی رضی اللہ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، قلم دوات بھی ان کے پاس تھی، لیکن وہ بھی لے کر نہیں آئے، کیونکہ جو دو گروہ بنے تھے ان میں علی رضی اللہ عنہ اسی گروہ کے ساتھ تھے جو کہتے تھے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تکلیف میں ہیں، آپ کو اور تکلیف میں ڈالنا ہے، سارا دین مکمل کر کے ہمیں دے دیا ہے۔ اعلان ہو گیا حجۃ الوداع پہ، حجۃ الوداع کئی مہینے پہلے اللہ نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اپنا دین مکمل کر دیا، نعمت تمام ہو گئی ہے۔ جب نعمت تمام ہو گئی ہے اسی میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لکھوانا ہے، تو آپ تکلیف میں ہیں تو ضرور ہم نے آپ کو اور تکلیف میں رکھنا ہے، آپ کو آرام کرنے دینا چاہیے، وہ دین ہم نے سنبھال کے رکھا ہے، اس پر ہم عمل کریں۔ دوسرے کچھ صحابہ کہتے تھے بھی لے آؤ کاغذ قلم، تو علی رضی اللہ عنہ کے پاس کاغذ قلم تھی اور لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے غزوہ حدیبیہ کے موقع پر علی رضی اللہ عنہ سے لکھوایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علی رضی اللہ عنہ کاغذ قلم لے کے آئے، آپ نے کسی کو مینشن کر کے نہیں کہا تھا کہ فلاں لے کر آؤ، فرمایا ہلم اکتب لکم کتابا، اور میرے صحابہ لے آؤ کاغذ قلم میں تمہیں لکھوا دوں۔ تو علی رضی اللہ عنہ کاغذ قلم لے کے آئے نہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل ہمیں دے دیا ہے، اب ابھی تکلیف میں ہیں، آپ کو آرام کرنے دینا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل لکھوانی تھی اور صحابہ نے روک دیا۔ بھی اللہ کی وحی ہو، کوئی صحابی روک سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی وحی کو روک سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کوئی عاجز آ جاتا ہے بندوں سے؟ دوسری بات ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کاغذ قلم لے کے نہیں آئے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہو چکا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آخری دنوں میں ایک دفعہ پہلے بھی کاغذ قلم منگوایا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا اپنے والد ابو بکر کو اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ، میں لکھوا دینا چاہتا ہوں، بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ میرا حق زیادہ بنتا ہے، میں لکھوا کے چلا جاؤں، میرے بعد کس نے آنا ہے۔ پھر فرمایا عائشہ رہنے دو، اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا ہے، یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ فرمایا کہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لکھنے کا خیال میں نے دل سے نکال دیا ہے، اس لیے ابو بکر کے علاوہ اللہ نے بھی کسی کو منظور قبول نہیں کرنا، اور ابو بکر کے علاوہ مومنوں نے بھی کسی کو قبول نہیں کرنا، اس لیے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ساری احادیث اور نصوص بتاتی ہیں
کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا وہ مطلب نہیں جو بعض لوگوں نے لیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ان کو خلیفہ بنایا تھا. یہ بالکل غلط ہے، اور خود علی رضی اللہ عنہ کے اپنے فیصلے کے بھی خلاف ہے، علی رضی اللہ عنہ کے اپنے خاندان کے فیصلے کے خلاف ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اسی حدیث کے راوی بھی ہیں، غدیر خم والی حدیث کے من کنت مولاہ فعلی مولا، لیکن وہ بھی علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل کہتے نہیں. وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ، عمر رضی اللہ عنہ کو دوسرا، عثمان رضی اللہ عنہ کو تیسرا اور علی رضی اللہ عنہ کو چوتھا خلیفہ مانتے، اور ہم بھی ایسے ہی. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود ان سے سوال کیا گیا، ہماری صحیح بخاری میں بھی حدیث کی معتبر کتابوں میں، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی کثرت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، بلکہ انہوں نے ایک واقعہ دیکھا اور منبر پہ کھڑے ہو گئے، غصے میں ارشاد فرمایا لوگوں سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہترین فرد ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا علی رضی اللہ عنہ سے، ابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ہستی کون سی؟ فرمایا ابو بکر ہیں. پوچھا پھر کون ہے؟ فرمایا عمر ہے. کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ میں نے اب اگر پوچھا پھر کون ہے تو عثمان کا نام لینا ہے، تو کہتے ہیں میں نے کہا پھر تو آپ ہی ہوں گے، تیسرا نمبر تو پھر آپ کا ہی ہوگا. فرمایا وما انا الا رجل من المسلمین، تیسرے نمبر پر مجھے کہنے والے یا سمجھنے والے یا مجھ سے پوچھنے والے عثمان کے مقابلے میں بھی عام انسان. چوتھا نمبر حق کا، خلافت کا علی رضی اللہ عنہ کا ہے، اور اس بات کو ہم مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اس میں موجود ہیں. خود علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ، علی رضی اللہ عنہ کے خاندان کا فیصلہ، اہل بیت کا فیصلہ، اور علی رضی اللہ عنہ کے پوتے کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے. اب خود فیصلہ کریں کہ حق کیا ہے، غدیر خم کا واقعہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.